اے ایمان والو، مت داخل ہوں ایسے گھروں میں جو تمہارے گھروں کے علاوہ ہیں، یہاں تک کہ تم اجازت طلب کر لو اور گھر والوں پر سلام کرو۔ یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو، تم اس بات کو سمجھو۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات نے مسئلہ استئذان کو سماعت فرمایا تھا۔ استئذان کا معنی ہوتا ہے اجازت طلب کرنا، اور یاد رکھیں یہ قرآنی حکم ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، جو عمل نہیں کرتا وہ گناہ گار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ایسے کام سے بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونا، کسی کے سکون کو برباد کرنا، کسی کی آزادی میں مخل ہونا، خلل ڈالنا، یہ تمام باتیں ناجائز ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر اگر گھروں کی قسمیں تو آپ حضرات کے سامنے رکھ دی تھیں۔ مثلا ایک گھر ہے اور اس کے اندر بچوں کی شادی کی ہے اور اپنے اپنے کمرے میں رہتے ہیں، تو والدین پر لازم ہے کہ چھوٹے اپنے بچیوں کو سمجھائیں کہ اپنے بھائیوں کے کمروں میں بلا اجازت داخل نہ ہوں۔ وہ اگر دروازہ بند ہے تو پہلے تو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ جو ان کے آرام کا وقت ہے اس میں خلل نہ ہو۔ یاد رکھیں یہ میاں بیوی کا ایسا رشتہ ہے کہ اس میں کوئی دوسرا بندہ نہیں آنا چاہیے، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن بھائی، کوئی بھی اس میں نہ آئے، وگرنہ یہ رشتہ پاش ہو جاتا ہے۔ اب یہ میاں بیوی کا ایک معاملہ ہے، تو اپنے چھوٹی اولاد کو سمجھایا جائے کہ ان کے کمروں میں بلا اجازت داخل نہ ہو۔ آپ اگر داخل ہونا ہے پہلے اجازت لیں، اگر اجازت ملے تو داخل ہوں، اور اگر اجازت نہ ملے تو داخل نہ ہو، اس کو برا مت سمجھیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں کہہ دیا جائے کہ لوٹ جاؤ، یا دروازے پر دستک دی ہے آپ نے، کوئی جواب نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے 3 مرتبہ دستک دو اور واپس چلے جاؤ، اور غصہ نہ کرو کہ میرا بھائی تھا، میں دروازے پہ آیا تو دروازہ کیوں نہیں کھولا۔ تو بہن بھی یہ غصہ نہ کرے اس معاملے میں۔ یہ گھروں میں عام طور پر شادی کے بعد یہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اگر جب اولاد کو اکٹھا رکھا ہے، شادی کی ہے، تو پھر ذرا وسعت ظرفی کا مظاہرہ کریں۔ وہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ والدین ابھی شادی کو چند دن گزرے ہوتے ہیں، یہ والدین کی طرف سے مسئلہ آتا ہے کہ اپنی بیوی کے کمرے میں چلا جاتا ہے، ہمارے پاس تو بیٹھتا نہیں ہے۔ یاد رکھیں جو اب عورت آئی ہے جس کے ساتھ آپ نے شادی کی ہے اپنے بچے کی، اس کا بھی اس کے ذمہ حق واجب ہے۔ اب یہ جو محبت ہے نا تھوڑی سی تقسیم ہو گئی ہے، اب یہ تقسیم ہوتی محبت بس اوقات والدین کو برداشت نہیں ہوتی، تو لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا تھوڑا سا وسعت ظرفی کا مظاہرہ کریں کہ جو آئی ہے ہم نے بیٹی بنا کر اس کو لائے ہیں، اس کا بھی حق ہے، کوئی بات نہیں، اس کے پاس بیٹھا ہے۔ اگر اوقات میں بھی تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو رہی ہے تو چند دنوں کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے یہ بات، ان سے پوچھا کہ شادی کے بارے میں، شادی کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمانے لگے سرور شہرن لزوم مہرن قصور ظاہرن غموم دہرن، مطلب سرور شہرن ایک مہینے کا سکون ہے، لزوم مہرن مہر کا لازم ہو جانا ہے، اور قصور ظاہرن کمر کا ٹوٹ جانا ہے، غموم دہرن پھر پوری زندگی غم ہی غم پریشانیاں ہیں۔ تو یاد رکھیں 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے کی بات ہوتی ہے، اور آپ بڑے حضرات جو والدین وہ بھی تو اس پیریڈ سے گزرے ہیں، تو اولاد کے بارے میں تھوڑا سا وسعت ظرفی کا مظاہرہ کریں۔ کوئی بات نہیں، آگے پیچھے اگر اوقات ہو رہے ہیں یا کوئی معاملہ ہے، زیادہ وقت اپنی بیوی کے کمرے میں، تو اس میں غصہ اور ناراض نہ ہو اور اس بات کو ایشو نہ بنائیں۔ یہ بنیادی بات ہوتی ہے والدین کی طرف سے جو آتی ہے، اور پھر وہ آپس میں ان کا نبھا مشکل ہو جاتا ہے اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ محبت ہے جو والدین کا مقام اپنی جگہ پہ ہے۔ اب ماں باپ یہ سمجھے کہ اب یہ بچہ ہم سے محبت نہیں کرتا، بیوی کا ہو کے رہ گیا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ بنیاد ہوتی ہے رشتوں کو توڑنے کی۔ اس لیے وسعت ظرفی کا مظاہرہ کریں اور اپنی چھوٹی اولاد کو سمجھائیں کہ ان کے کمروں میں نہ جائیں۔ اگر وہ دروازہ نہیں کھولتے تو پریشان نہ ہو، ناراض نہ ہو، تانے نہ دیں کہ ہمارا بھائی تھا، یہ تو بیوی کا ہو گیا ہے، ہماری بات نہیں سنتا۔ ان کو بھی ذرا سمجھائیں اس معاملے میں کہ صبر کریں، برداشت کریں، قرآن کے حکم کو سامنے رکھیں۔ کہہ دیا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، کوئی غصہ کوئی ناراضگی نہ کرو۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان رشتوں میں اجازت لینا واجب ہے، قرآن کا حکم ہے اس لیے۔ اسی طرح ایک معاملہ یہ ہے کہ جب اجازت لینی ہے سنت طریقہ کیا ہے، تو یاد رکھیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، جو سلام نہ کرے اس کو اجازت نہ دو۔
تو طریقہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے دروازے پر، تو پہلے السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا السلام علی رسول اللہ، یا السلام علیکم ایدخل عمر، کیا عمر داخل ہو سکتا ہے، اجازت مانگتے۔ یعنی جب اجازت مانگنی ہے تو اپنا پورا نام اور معروف نام جن سے لوگ پہچانتے ہیں اس کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، حتیٰ تستأنسوا، مسئلہ استئذان ہے لیکن اس کو استعمال کیا اللہ تعالیٰ استئناس کا لفظ لے کر آئے ہیں۔ استئذان کا معنی ہوتا ہے اجازت طلب کرنا، استئناس کا معنی ہوتا ہے مانوس کرنا، یعنی ایسا بندے کو کردار ادا کرنا چاہیے کہ جو گھر والا ہے وہ مانوس ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے، کوئی وحشت کسی قسم کا نقی نہ رہے، اس لیے معروف نام کا تذکرہ لینا چاہیے۔ بعض ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا اصل نام لوگ نہیں جانتے، ان کو اور نام سے لوگ جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب میرا نام جو امانت علی ہے بہت سارے لوگ نہیں جانتے، میں اگر کسی کے دروازے پہ جاؤں، اگر میں کہوں قاری صاحب، تو وہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ فلاں ہے، قاری صاحب کے نام سے معروف ہے، تو معروف نام کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہوں نے پہلے سلام کیا السلام علیکم، اور پھر فرمایا ھذا ابو موسیٰ، یہ ابو موسیٰ دروازے پر آ چکے ہیں۔ پھر فرمایا اشعری، یہ ابو موسیٰ جو اشعری قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، وہ اجازت مانگ رہے ہیں، اجازت ملے تو داخل ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک صحابی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، انہوں نے سلام کیا اور کہا علیجو، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے کہا کہ اس کو جا کر آداب سکھاؤ، اس نے اجازت صحیح نہیں مانگی، اور اس سے کہو کہ یوں کہ ادخلوا، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ علیجو ولوج کا معنی ہوتا ہے تنگ جگہ میں گھسنا، تو یہ الفاظ مناسب نہیں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے الفاظ بھی استعمال نہ کرو، بلکہ ادخلوا، یوں اجازت مانگو، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ تو معروف نام لینا چاہیے۔ جب پوچھا جائے، ایک حضرت صحابی ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا ملاقات کے لیے، تو انہوں نے پوچھا کون؟ تو آگے سے اس نے کہا آنا، تو فرمانے لگے کہ بھائی میرے دوستوں میں، میرے جاننے والوں میں آنا نام کا تو کوئی بندہ نہیں ہے، تم کون ہو؟ تو آنا کا معنی عربی میں، یعنی اگر کوئی پوچھے کون تو کہہ دیتے میں، یہ بہت بری بات ہے، بلکہ اپنا تعارف کروانا چاہیے کہ میں کون ہوں، اچھے الفاظ سے تعارف کروانا چاہیے۔ پھر باہر تشریف لائے اور حدیث مبارکہ سنائی، فرمانے لگے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے دروازے پر آئے اور انہوں نے اجازت مانگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ تو انہوں نے فرمایا آنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا، یہ انا کیا ہوتا ہے؟ میں یہ کوئی جواب ہے؟ اپنا صحیح نام بتاؤ، نام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تربیت کی صحابہ کی کہ جب بھی دستک دیں تو اپنا نام بتائیں۔ اب اس سے بھی زیادہ تشویش نہ کوئی برا طریقہ کیا ہے جو عام طور پر پڑھے لکھے لوگ بھی دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز ہے کون؟ خاموش کھڑے ہیں، جواب نہیں دے رہے۔ یاد رکھے قرآن نے اس لفظ استعمال کیا تستأنسوا، یعنی ان کو مانوس ہو جائیں، ایسا تذکرہ کریں۔ اب خاموش کھڑے ان پر تو وحشت طاری ہوگی کہ یہ کیسا معاملہ، کون ہے، ایسا نہ کریں، یہ بدترین طریقہ ہے، بلکہ ان کو اپنا مسئلہ اپنے گھر میں بھی داخل ہونے، دروازہ باندھیں۔ اگر ماں نے یا کسی نے دروازہ پوچھا کون، تو اپنا پورا نام بتائیں، اس میں جھجکنا یا شرمانا نہیں چاہیے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، تعارف اچھے طریقے سے کروانا چاہیے تاکہ وہ مانوس ہو جائیں اور دروازہ کھول دیں، یہ طریقہ اپنانا چاہیے۔ اسی طرح بعض حضرات کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ کسی عالم یا بزرگ کے دروازے پر اگر گئے ہیں، انہوں نے اجازت نہیں مانگی، انتظار میں کھڑے ہو گئے، تو یاد رکھیں یہ ایسے انتظار میں کھڑے ہونا کہ جب اپنی ضرورت کے لیے باہر آئیں گے تو میں مسئلہ پوچھ لوں گا، یہ بات کر لوں گا۔ بزرگ کا، کسی عالم کا یہ ایسے انتظار کرنا یہ عین ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا قرآن مجید میں، چند لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر باہر سے آواز دی اخرج علینا یا محمد، اے محمد ہماری طرف نکلیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناگوار لگا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سورۃ حجرات کی آیات نازل فرمائی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، کہ اگر یہ لوگ صبر کر لیتے، رک جاتے یہاں تک کہ اللہ کے نبی خود ان کی طرف نکلتے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، بڑا مقام ہے ان کا، مفسر قرآن ہے، یہ فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے کہ میں جب کسی انصاری صحابی کے دروازے پر کوئی مسئلہ، کوئی حدیث دریافت کرنے کے لیے جاتا تو میں ان کا انتظار کرتا، یہاں تک کہ 2 پہر بھی مجھے انتظار کرنا پڑتا۔ حالانکہ اگر میں اجازت مانگوں تو کوئی مجھے انکار نہیں کرے گا، ان کا مقام و مرتبہ صحابہ میں بہت اعلیٰ تھا،
اس کے باوجود انتظار کے لیے کھڑے رہتے. تو یہاں علماء کرام نے مسئلہ نکالا اگر کسی عالم یا بزرگ کا انتظار کریں تو عین ادب ہے، انتظار کر لینا چاہیے، یہ سب سے بہتر ہے. باقی ایمرجنسی کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں، ایمرجنسی ہے تو پھر بندہ جا سکتا ہے، دستک دے سکتا ہے، اور دستک بھی ذرا اچھے انداز میں گھر کے سامنے نہ کھڑے ہوں، ایک طرف ہو کر کھڑے ہوں اور گھر کی طرف پشت کر کے کھڑے ہوں. اچھا اگر کوئی معاملہ ہے کہ آواز دینے والی عورت ہے گھر میں، عورت پوچھ رہی کہ کون، تو یہاں عورتوں کے لیے بھی احکام یہ ہے کہ عورت جب کسی سے پوچھے کون تو وہاں کوئی نرمی سے بات نہ کرے، لگی لپٹی بات نہ کرے اور ایسی باتیں نہ کرے کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جائے، بلکہ ذرا کڑکدار لہجے میں بات کرے. عورت کے لیے یہ حکم ہے. قرآن مجید میں کیا ہے؟ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ فَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. ایسی بات نہ کرے کہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہوگا ان کا دل مائل ہوگا تمہاری طرف، لہذا کڑکدار آواز میں ذرا ترش لہجے میں بات کرے گی عورت تو یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، کوئی گستاخی یا بد اخلاقی نہیں ہے. اور مرد کو بھی سمجھنا چاہیے عورت ہے، اس سے لمبی چوڑی باتیں نہ کرے گا. اگر اس نے کہہ دیا شوہر گھر میں نہیں ہے فوراً لوٹ جائے، یا کوئی مجبوری ہے یا ضروری پیغام ہے تو دے چند لفظوں میں اور واپس لوٹ جائے. مردوں کے لیے بھی حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی کہ نرم لہجے میں بات نہ کریں کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف اشتیاق پیدا ہو جائے، اس سے بھی بچنا چاہیے. تو یہ گھروں میں داخل ہونے کا طریقہ ہے. اسی طرح اس میں مین جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ گھر والے کو تکلیف سے بچانا، اس کو کسی قسم کی تشویش میں مبتلا نہ کرنا. یہاں ایک مسئلہ اور ذہن نشین فرما لیں، آج کل موبائل فون کا دور ہے، موبائل کا معاملہ ہے، تو یاد رکھیں جس کو فون کرنا ہے اس کو بھی تنگ نہ کریں. پہلے اس سے دریافت کر لیا جائے کہ کون سا وقت ہے آپ کے ساتھ بات کرنے کا، میں اس وقت فون کر لیا کروں. اور یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو تمہارے دروازے پر تمہاری ملاقات کے لیے آ چکے اس کا بھی حق ہے، اس کو ٹائم دو بلا مجبوری، یعنی کوئی اشد ضرورت ہے، مجبوری ہے، پھر الگ بات، اس کو کہہ دو کہ لوٹ جاؤ، وگرنہ اس کا حق ہے اس کو ٹائم دو. اسی طرح موبائل کی گھنٹی اگر بج رہی ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کو ٹائم دے، سنے بات اس سے کرے، لیکن اس کو بھی چاہیے کہ اس کے مخاطب کا آرام کا خیال رکھے. ایسے وقت میں فون نہ کرے جب وہ اس کے سونے کا ٹائم ہے، یا اگر فون کرنا لمبی بات کرنا چاہتے تو پہلے اسے اجازت مانگے کہ میں لمبی بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت ہے، ٹائم ہے. اگر کہتے کہ کر لیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ کہہ دے نہیں تو غصہ نہ کرے، ناراض نہ ہو. اسی طرح اگر فون کرنا ہے تو بہتر طریقہ ہے کہ پہلے میسج کر لیں کیا میں اس وقت فون کر سکتا ہوں، اگر جواب آ جائے تو فون کر لیں، وگرنہ نہ. تو یہ فون، موبائل فون، اس کا بھی استعمال صحیح طریقے سے ہونا چاہیے، یہ بھی آرام میں مخل ہے. اس لیے اور جب پوچھا جائے کون تو اپنی صحیح پہچان کروانی چاہیے تاکہ معلوم ہو جائے. یورپ میں ایک اور طریقہ آج کل رائج ہے اور پاکستان میں شاید کہیں ہوگا کہ ملاقات سے پہلے اپنا آئی ڈی کارڈ بھیج دیا جاتا ہے. یاد رکھیں آئی ڈی کارڈ بھیج دینا یہ بھی استئذان کے حکم میں ہے، اس کو اپنا لینا بھی درست ہے، کیونکہ جب آئی ڈی کارڈ بھیج دیا جاتا ہے صحیح تعارف ہو جاتا ہے کہ کون بندہ ہے اور ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، تو ٹائم ہوتا ہے تو اس کو ٹائم دینا چاہیے کیونکہ اس کا حق ہے. بلا وجہ اس کو واپس موڑنا یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے. اب ایسے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کے احکامات نازل فرمائے تاکہ لوگوں کو صحیح دین پتہ چل جائے صحیح دین کیا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کہہ دیا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے گھروں میں جہاں کوئی رہائش نہیں ہے وہاں آپ بغیر اجازت کے جا سکتے ہیں. جب یہ مسئلہ استئذان بیان ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ جہاں مسافر خانے ہیں، ہوٹل ہیں، ایسی جگہیں وہاں اجازت کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ وہاں اجازت لینے کی، مثلا پبلک پلیسز ہیں، وہ عام جگہ ہیں لوگوں کی، تو وہاں بندہ جا سکتا ہے بلا اجازت کے، وہاں کوئی ضرورت نہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کر دو تمہارے دلوں میں کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کے مطابق زندگی